السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے سیشن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 پہ گفتگو کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح جو لوگ شعوری طور پر مردہ ہو جاتے ہیں کس طرح سے ان کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ چلے طارق صاحب، بسم اللہ۔ آج کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ بنایا اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ آیت ایک مسلسل واقعے کا سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے، جو پہلے سے ہے اسی کی ایک کڑی ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید کو ہم لوگ اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے آج کی زندگی میں کیا سبق ہے، لہٰذا اس میں ہمیں ایک خاص لفظ ہے جس کی طرف خاص اٹریکشن محسوس ہوتا ہے، وہ ہے طیبات۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے طیب چیزیں کھاؤ۔ قرآن مجید میں لفظ طیب حلال کے ساتھ بھی آیا ہے، حلالا طیبا، یعنی وہ رزق جو حلال ہے اور طیب ہے۔ طیب مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے معنی کو، مفہوم کو اگر ایک جگہ پہ رکھا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو پاکیزہ ہے، اچھی ہے اور بھلی لگتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس میں تمام چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ کھانے کے لحاظ سے ہر چیز مفید ہو۔ ممکن ہے کہ وقتی طور پہ کسی چیز میں کوئی وقتی فائدہ مل سکتا ہے، زبان کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے یا اور بھی کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے، لیکن اوور آل یا مجموعی طور پہ فائدہ مند وہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ فائدہ مند ہے تو وہ طیب ہے، اگر فائدہ مند نہیں ہے تو طیب نہیں ہے۔ تو اسی بات کی طرف اس میں ہم لوگوں کو اشارہ ملتا ہے کہ طیب چیزیں کھانی چاہیے، یہی حکم ان کو دیا گیا تھا، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو بہرحال زیادتی ہوگی، اور یہ زیادتی صحیح نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے پھر اس بات کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں سے نوازا، اور یہاں دو نعمتیں جو شروع میں ذکر کیا گیا ہے، تمہارے اوپر بادل کا سایہ بنایا، یعنی وہ جس جگہ پہ تھے وہاں بادل رہا کرتے تھے، تو ظاہر ہے جب بادل تھے تو بارشیں بھی ہوں گی، نہ صرف سایہ تھا بلکہ اس بادلوں کی وجہ سے بارشیں بھی رہی ہوں گی، جس کی وجہ سے وہاں جو سبزہ اور پیڑ پودے اور درخت جو تھے وہ نئے نئے اگتے بھی ہوں گے، اور جو تھے وہ صحت مند ہوں گے، اور جب بھی پودے صحت مند ہوتے ہیں تو وہ بارآور ہوتے ہیں، ان پہ خوب پھل آتے ہیں۔ اور اس طرح سے من اور سلوا کا انتظام کیا، کیونکہ جہاں پہ درخت اور ہریالی ہوتی ہے وہاں پہ پرندے بھی بہت آتے ہیں، اور غالباً اس میں کوئی اس قسم کے درخت ہوں گے جو کہ پائے جاتے ہیں قدرت میں بہت سارے، جس کو ہم عام لفظ میں گوند کہتے ہیں یا گمس کہتے ہیں، ریزنس کہتے ہیں، کہ ان درختوں میں سے وہ نکلتے تھے اور وہ وافر مقدار میں تھے۔ عموماً جیسے میں نے بھی دیکھے ہیں، کیونکہ میں خود باٹنی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، کہ تنے میں سے سیکریشس نکل کے جم جاتے ہیں اس کے اوپر، اور آپ اس کو تنے پہ سے ایسی توڑیے اور کھا لیجیے، اور اس میں الگ الگ ذائقے ہوتے ہیں، اس کو کھایا جاتا ہے۔ اور کچھ وہ سلوا چھوٹے پرندے تھے جو اس پر بکثرت آتے ہوں گے۔ تو یعنی وہاں پہ سائے کا، بارشوں کا، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو ٹھنڈک اور طمانینت طبیعت میں ہوتی ہے اس کا انتظام تھا، اور رزق کا بھی وافر مقدار میں انتظام تھا۔ اور ساتھ ہی کیونکہ جب دیکھیں جنگلات اور درخت اور پیڑ پودے ہیں، آپ بھی جب کسی جنگل میں جائیں تو اس میں جو بھی کھانے کی چیزیں نظر آتی ہیں ان میں سے کچھ تو ایسی ہوں گی جو بالکل زہریلی یا نقصان دہ ہوں گی، جن کو کھانے سے آپ کو نقصان ہوتا ہے، کچھ ایسی ہوں گی جن کو کھانے سے آپ کو بہت زیادہ یعنی نیوٹریشن نہیں ملتا، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن میں نیوٹریشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور نقصان کچھ نہیں ہوتا۔ انہی چیزوں کو طیب کہا جاتا ہے، اور ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن کریم میں جو بھی حکم ہے وہ سب کے لیے ہے اور ہر وقت کے لیے ہے۔ تو یہاں یہ آیت پھر ہمیں بتاتی ہے ہمارے لیے بھی جو ہدایت ہے کہ ہمیں رزق طیب کھانا چاہیے، یعنی وہ غذا جو نیوٹریشس ہو۔
اور ظاہر ہے ہارمفل تو بالکل نہ ہو. ہم اگر آج کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو اب تو لوگوں میں احساس بھی بہت ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں فاسٹ فوڈ کا چلن بہت بڑھ رہا ہے، جس میں یعنی غذائیت اس طرح سے اچھی نہیں ہوتی کہ ایک تو یہ کہ اس میں سالٹس یعنی نمکیات اور شوگرز بہت ہوتی ہیں، فرائیڈ ہوتا ہے، تلا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں اگر ہم کاؤنٹر سے لیتے ہیں یعنی جو پروسیس فوڈ ہے اس کو لیتے ہیں، جو ڈبہ بند یا پیکڈ ہمیں شیلف میں ملتا ہے، تو اس میں ان کو انفیکشن سے بچانے کے لیے بہت سے کیمیکلز بھی ملائے جاتے ہیں. تو یعنی دے آر لٹرلی لوڈیڈ ود کیمیکلز، فکسیٹیوز، پریزرویٹیوز، اسٹیبلائزنگ ایجنٹس. اگر آپ اس پہ لیبل پہ پڑھیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو وہ بہت ہی خفیہ یا مختصر زبان میں لکھا جاتا ہے، لیکن ایک ایک گروپ میں سینکڑوں کیمیکلز ہوتے ہیں جن میں سے مختلف دوا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جس میں غذائیت کے علاوہ بہت سی فالتو چیزیں جاتی ہیں وہ بھی نقصان دہ ہے. اور پھر جس انداز کی غذا ہمارے یہاں کھائی جاتی ہے اس میں بہت کم لوگ اور گھرانے ایسے ہیں جن کے ہاں متوازن غذا یا بیلنس ڈائٹ کا کنسیپٹ ہے. تو بہرحال یہ اللہ کا ایک حکم بھی ہے، کیونکہ دیکھیے کلو کہا گیا ہے. تو یعنی کہیں نہ کہیں جب ہم ایسی غذا کھا رہے ہیں جس میں غذائیت نہیں ہے، جس یعنی ذائقہ اور چسکا زیادہ ہے لیکن غذائیت نہیں ہے، تو ہم اللہ کے حکم سے باہر جا رہے ہیں. یہی وہ باریک چیزیں ہیں جن کو ہم قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے بھول بھی چکے ہیں. کیونکہ دیکھیے اس میں جہاں پہ بھی اللہ کا حکم ہوگا اس کی اتباع، اس کو ماننا، اس پہ عمل کرنا عبادت ہوتا ہے. تو یعنی آپ کا کھانا کھانا بھی عبادت ہو سکتا ہے اگر صرف اس پہلو سے دیکھیں کہ اگر آپ کے کھانے میں صرف وہی چیزیں ہیں جو جسم کے لیے غذائیت بخش ہیں، دے آر نیوٹریشس فار یور باڈی، اور اس میں کوئی نقصان دہ ایلیمنٹ نہیں ہے، کوئی ہارمفل کمپوننٹس یا ایلیمنٹس نہیں ہے جس کو آپ جانتے ہو جان بوجھ کے کھا رہے ہو. آج لوگ جانتے ہیں اور فاسٹ فوڈس پہ اتنا لکھا جا رہا ہے، ہر زبان میں. خود جو میں اردو میں سائنس کا نکالتا ہوں اس میں ٹائٹل اسٹوری تک ہم شائع کر چکے ہیں، اور اس کا عنوان بڑا دلچسپ تھا کہ کیا فوڈ صحت کو کھائے. یعنی وہ صحت بنانے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے، لیکن ہماری ٹائٹل اسٹوری تھی کہ کیا فوڈ صحت کو کھائے، یعنی ایسا کھانا جو آپ کی صحت کو کھا جاتا ہے. اور واقعی جب آپ ایسی غذائیں کھاتے ہیں جن میں غذائیت نہ ہو، محض چسکا ہو یا فیشن ہو، کیونکہ آج کل بہت چیزیں ہم چلن سے اور فیشن سے کہ واٹ از ان واک، جو چلن چل رہا ہے وہی چیزیں ہم کرتے ہیں. تو یہ خیال رکھیں کہ اس میں آپ جیسے اسی میں آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ پہ کوئی ظلم نہیں کرتے، نعوذ باللہ، ہو تو ہم کر بھی نہیں سکتے. ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہم نقصان دہ چیزیں پیسے دے کے خرید کے کھاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے بھی ہٹتے ہیں. تو یعنی دوہرا نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں کس طرح نقصان ہے کہ آپ کی صحت خراب ہوگی. اس لیے آج دیکھیے کہ جہاں فاسٹ فوڈ کے چلن زیادہ ہیں وہاں پہ بیماریاں زیادہ ہیں، اور جہاں پہ یہ فوڈس ہیلدی کھائے جاتے ہیں، جہاں پہ یہ چیزوں کا چلن نہیں ہے وہاں لوگوں کی صحت اچھی ہے. اور وہ صحت اچھی ہے تو آپ ایفیشینٹ ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں، جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے آپ انہیں اچھی طرح ڈسچارج کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جسم، یہ صحت ہمیں اللہ نے امانت کے طور پہ دی ہے. یہ ہر چیز ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں کہ جو چیز چاہیں کریں. تو یہ پورا ایک سوچ اور فلسفہ ہے جو قرآن کو سمجھ کے ملتا ہے. اور جن چیزوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، کیونکہ دیکھیے جس چیز کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں، مثال طور پہ ایک قطرے کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا برتن رکھ کے اس میں ایک ایک قطرہ پانی ڈالنے لگیے، تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں وہ پورا برتن بھر گیا. یعنی جس کو آپ قطرہ کہتے ہیں وہ اگر اکٹھا ہو جائے تو وہ تو تالاب بنا دے گا اوور دا ایئرس. اسے اس طرح سمجھیے کہ اگر ہم اپنی یعنی سمجھداری کے بعد، بڑے ہونے کے بعد، یا جب ہمیں چسکے لگتے ہیں فاسٹ فوڈ کے، سوسائٹی کی وجہ سے یا فیشن کی وجہ سے یا اپنے ذائقوں کی وجہ سے، تو اگر 25-30 سال بھی آپ نے اس طرح کے کھانے کھائے تو 25-30 سال تک آپ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے رہے. تو یہ گناہ کہاں جائے گا؟ کیا اس کو ہم اللہ سے بغاوت یا گناہ نہیں کہیں گے؟ جان بوجھ کے اس معنی میں کہ دنیا کہہ رہی ہے اس بارے میں کہ وہ فاسٹ فوڈس روکو، جو سمجھدار سماج ہے اور تہذیبیں ہیں وہ واپس آ رہی ہیں آرگینک فوڈس کی طرف، را فوڈس کی طرف. وہ سلاد زیادہ کھاتی ہیں اور اوریجنل چیزیں کھاتی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی غلطی ہے. کیونکہ قیامت میں جہاں یہ بات کہی جاتی ہے قرآن میں کہ وہ دن وہ ہوگا جس میں کسی نے ذرا سی بھی نیکی کی ہے تو سامنے آ جائے گی.
اور ذرا سی برائی کی ہے تو سامنے آ جائے گی. تو جب ہم مستقل کھانے کے معاملے میں اللہ کے احکامات سے ہٹ رہے ہیں، بلکہ دیکھیے یہ تھوڑا سا وقت میں لے رہا ہوں، بات پڑھ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے روٹینز کو دیکھیں تو بہت سے معاملات میں ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں یا 18 گھنٹے جاگ رہے ہیں یا 16 گھنٹے جاگ رہے ہیں، زیادہ تر ہمارے کام اور انداز اللہ کے احکامات کے خلاف ہے. مثال طور پہ ہماری بات چیت کیا اللہ کے احکامات کے حساب سے ہے، ہمارے ریئیکشنز کیا اللہ کے احکامات کے حساب سے ہیں، کیا ہمارے لباس اللہ کے احکامات کے حساب سے ہے، کیا ہماری ڈیلنگس اور معاملے داری اللہ کے احکامات کے حساب سے ہے، کیا ہم اپنے معاملے داریوں میں، بات چیت میں، ہر چیز میں جو اندر ہے وہ باہر رکھتے ہیں، یکسانیت رکھتے ہیں، خلوص رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، بدگمانیاں نہیں کرتے، غصہ نہیں کرتے. یہ سب چیزیں یاد رکھیے روز ایڈ اپ ہو رہی ہیں اور یہ ایڈیٹیو ایفیکٹس ہوں گے، کیونکہ قیامت کے دن جو چیز کھلے گی اس میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہوں. ہم ان چیزوں کو درگزر کر دیتے ہیں اور آج صرف جن چیزوں پہ ہمارے آج کے اسلام کا فوکس ہے کہ صاحب نماز پنجگانہ ادا کر رہے ہیں اور روزے رمضان میں پورے رکھ لیے، اور صاحب رمضان شروع ہوتی ہے میں نے 2.5% زکوٰۃ نکال دی. یہ سب چیزیں احسن ہیں، بہت اچھی ہیں، ضروری ہیں، فرض ہیں. جس شکل میں بھی آپ کر رہے ہیں وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، جس کو پیچھے تھوڑا سا صلاۃ اور زکوٰۃ پہ گفتگو بھی ہوئی اور آگے بھی ہوگی. ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، ان کے فرض ہونے سے انکار نہیں ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا. ہمارا مقصد جو ہے اور جو میری فکر ہے اور میرے جیسے لوگوں کی کہ قرآن جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور بہت سے یعنی جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا وہ نہیں کر رہے، تو یہ روز کے نامہ اعمال میں ہمارے لکھے جا رہے ہیں، یہ کھلیں گے قیامت کے دن. تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو، تو غفلت اور انجانے پن میں ہم شکار نہ ہو جائیں. تو اس بات کو میں نے تھوڑا سا وضاحت زیادہ کر دی، لیکن یہ سب بڑا ریلیونٹ پوائنٹ تھا کیونکہ طیبات کھانا چاہیے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ جو چیز جس مقصد کے لیے ہوتی ہے اس کو ہم استعمال نہیں کرتے اس طرح سے تو وہ ظلم کہلاتا ہے. اور اس سے نہ صرف کہ ہمارا جسم، دیکھیے جسم تو ہمیں دکھتا ہے کہ چلیے صاحب فاسٹ فوڈ کی وجہ سے ہم بیمار ہو گئے، ہم نے دوا لے لی، لیکن اللہ کے احکامات سے ہٹنے سے جو نفس پہ اثر پڑتا ہے، اس سے نفس جو خراب ہوتا ہے اور وہ اللہ کی بندگی میں نہیں آ پاتا، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور یہ ہم اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں، کسی اور کے اوپر نہیں کرتے. چلے طاہر صاحب آگے چلتے ہیں. اس وضاحت کے لیے ڈاکٹر صاحب شکریہ، کیونکہ ہمارا اپروچ بہت ہی بدل سا گیا ہے کھانے کے تعلق سے. جی ہاں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 58، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے کہا تم لوگ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور دروازے میں معافی کہتے ہوئے سر نیچا کر کے داخل ہونا، ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور احسان اچھا عمل کرنے والوں کو ہم اجر جلدی بڑھا کر دیں گے. اس آیت میں ایک بہت ہی خاص بات کی طرف اشارہ ہے. کئی مرتبہ اللہ کے بعض احکام ہم کو اپنی ظاہری شکل میں سمجھ میں نہیں آتے ہیں. جیسے کہ ابھی کھانے کی بات چل رہی تھی، ہم جو بھی چیزیں حلال ہیں کھا سکتے ہیں، لیکن کھانے کے تعلق سے جیسے چیزیں محدود ہیں کہ ہماری صحت کا خیال رکھنا سب سے پہلے ضروری ہے، ذائقہ بھی ساتھ میں وہ بھی شامل ہے، لیکن صحت بہت ضروری ہے. ایسی بہت سارے اللہ کے احکامات ہیں، ان میں سے جس حکم کو جس طریقے سے کہا گیا ہے ویسے کرنا ضروری ہے. اب جیسے ان لوگوں سے کہا گیا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم دروازے میں سجدے کی حالت میں سر جھکا کے داخل ہونا اور زبان سے کہتے جانا معافی. تو یہ حکم ہے، ایک خاص کانٹیکسٹ میں حکم ہے، اس کانٹیکسٹ میں اس حکم پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں اس وقت نہیں آ رہا ہے تب بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال بہت بڑی سی یہ پیش کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ قرآن کی ہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون، آپ کہہ دیے العفو. اب یہاں پہ بات سمجھ بھی نہیں آتی، العفو کا مطلب جو بھی ہماری ضرورتوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ خرچ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے بظاہر کہ ہم فیوچر انویسٹمنٹ کر دیں، سیونگ اچھی کر لیں، چیزیں اور بچا لیں مستقبل کے لیے، وہ شاید زیادہ ہمارے کام آئیں گی، یا جنہیں ہم اپنے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں
کہ بچی ہوئی چیزیں آڑے وقت میں کام آئیں گی۔ قرآن کہتا ہے جو کچھ بچا ہوا ہے وہ خرچ کرو اور اپنے آپ کو مت بھولو، کیونکہ اس کی بھی بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو نہ تو بالکل کچھ پھیلا دو کہ چلے جائیں ہاتھ سے، اور نہ ہی بالکل سمیٹ لو، یعنی بے انتہا سخاوت، بے انتہا بخیلی دونوں سے منع کیا ہے۔ اور اپنی ضرورتوں کو، اپنے حصے کو دنیا میں، اپنے نصیب کو مت بھولنا، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ تو یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے، قرآن کے بہت سارے احکامات ہیں، اپنے ظاہری شکل میں کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اللہ کا حکم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش یہاں کرنی چاہیے۔ قطع کلام طارق صاحب میں ایک بات کی وضاحت ضرور سمجھوں گا کہ اللہ کے احکامات اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتے تو یہ قصور احکامات کا نہیں، ہماری سمجھ کا ہے، کیونکہ اللہ کے تمام پیغامات کا اور ہر آیت کا، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو یا کائنات کی آیت ہو، وہ تمام اس کا جو فوکس ہے وہ لاجک پہ ہے، ریزننگ پہ ہے، جی۔ اور قرآن کا انداز ہی سمجھانے کا ہے۔ تو اگر کہیں کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم اپنی سمجھ کو درست کریں۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا اورینٹیشن دوسری طرف ہے، رخ دوسری طرف ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اس کی بابت زیادہ نہیں جانتے۔ مثال طور پہ اگر ہم طیب کے بارے میں نہیں جانتے تو ہم پڑھیں کہ نیوٹریشس غذا کیا ہے، بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے، کون سی چیز جسم کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ جیسے ہی ہم اس چیز کو جان جائیں گے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی لیے علم کی اہمیت و فضیلت ہے، اور یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی مسلم جو ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، وہ با علم نہ ہو، کیونکہ جب علم ہمارے پاس ہوتا ہے تو عقل بھی کام کرتی ہے، علم اور وحی کے ساتھ مل کے تو ہدایت ملتی ہے۔ تو اللہ کے احکامات تو واضح ہوتے ہیں، حضور ہماری سمجھ کا یا ہمارے اورینٹیشن کا ہوتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہی کہ کہیں پہ کوئی اس سے ہمارے سامعین یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کے احکامات میں کوئی حصہ ایسا تو سمجھ میں نہ آئے۔ ہاں، اس میں ایک رخ بھی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن دیکھیے ہر وقت ہر دور کے لیے ہے۔ آج سے 100 سال پہلے بھی تھا، اور جس وقت یہ نازل ہوا 1400 سال پہلے اس وقت بھی تھا، اور آگے جب تک دنیا اس وقت تک رہے۔ اور اس میں علم جو ہے، یعنی سائنس جو ہے، وہ گرو کرتا رہتا ہے۔ تو قرآن کی کوئی چیز اگر ہمیں آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ کل جب ہمارا علم بڑھے گا اس وقت سمجھ میں آ جائے گی۔ اس میں ایک مثال یہ دوں کہ قرآن کریم میں قسم ہے کہ قسم ستاروں کے مواقع، یعنی اللہ تعالیٰ سیلیشل پوزیشنز کی قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے۔ 1400 سال پہلے سیلیشل پوزیشنز کو لوگ نہیں جانتے تھے، اس لیے اس قسم کی عظمت کا احساس نہیں تھا۔ آج ہم سیلیشل پوزیشنز کو جانتے ہیں تو اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سی چیزیں قرآن کی ایسی ہوں گی جو ہماری آج کے علمی سطح سے نہیں سمجھ میں آتی، کل والوں کو آئیں گی، لیکن اس وقت ہمارے علم کے دائرے میں جتنا قرآن آتا ہے اس کا علمی احاطہ کرنا ہم پہ فرض ہے۔ جیسے سورہ نمل کی وہ 83 سے 85 آیت تھی، جس کو میں نے پہلے لیکچر میں بھی پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اکذبتم بآیاتی فلم تحیطوا بہا علما ام ماذا کنتم تعملون، کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا ان کا علمی احاطہ کیے بنا۔ You rejected my science without comprehending them in your knowledge. What was it you did? اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم کر کیا رہے تھے؟ اس لیے ہماری اس کوشش کا نام ہی ہم نے علمی احاطہ کیا ہے کہ ہم قرآن کا علمی احاطہ کریں۔ تو یہ وضاحت تھوڑی سی طویل ہو گئی، لیکن مجھے لگا کہ شاید یہ ضروری ہے۔ نہیں، مناسب۔ شکریہ، چلیں۔ شکریہ۔ اس سلسلے میں اس کا دوسرا پہلو ہے، جب ہم حکم پہ ایز اٹ از عمل کر لیتے ہیں، جیسا ریکوائرڈ ہے، جیسا متقاضی ہے وہ حکم، اس پہ ویسے ہی ہم جب عمل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی اچھائیاں کرتے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ان کو ہم بہت جلد ان کا اجر بڑھا کر دیں گے۔ تو یہ فضل ہے، فضیلت ہے، اور ظاہر سے بات ہے یہ ہمت افزائی کے لیے بہت ضروری بھی ہے۔ دیکھیے اس آیت میں جو بستی میں داخل ہو جانے والی بات ہے، تو غالباً اس بستی کو یا تو بنی اسرائیل نے فتح کیا تھا یا وہاں پہ ان کو بہرحال جگہ ملی تھی رہنے کے لیے۔ تو وہاں ہی اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب تم وہاں داخل ہو اس میں تو معافی کی بات کہہ کے اور سر نیچا کر کے جانا۔ اچھا، آگے جو ذکر ہے کہ یعنی اوپر جو ذکر ہے کہ وہاں اس میں جہاں چاہو جی بھر کر کھاؤ، تو یعنی وہاں جو رزق کے ذرائع تھے، وسائل تھے، وہ کھلے تھے، آپ جہاں سے جو چاہے کھا سکتے۔ مثال طور پر اگر ایک آدمی مان لیجیے جیسے جنگل میں جا رہا ہے تو وہاں درختوں پہ جو چیزیں ہیں وہ جہاں چاہے جتنی ضرورت کے حساب سے کھا سکتا ہے۔
لیکن بستی کے تعلق سے یہ چیز دو طرح ممکن ہے. ایک طرح یہ ہے کہ جیسا میں نے کچھ یورپ کے دوروں میں کچھ ممالک میں دیکھا کہ وہاں فارمز پہ جائیں تو فارمز کے جو پروڈیوس ہیں جو پھل ہیں یا جو چیزیں وہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں وہ ایک ہٹ میں اس کو سیل کے لیے رکھ دیتے ہیں. اور اس کو لوگ آج کل یوں پسند کرتے ہیں کہ آرگینک اور اوریجنل چیزوں کو کھانا, جو جیسے میں نے ابھی پیچھے کہا تھا کہ جو بیدار سماج ہے, جو سمجھدار لوگ ہیں, علم رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کون سا کھانا نقصان دہ کون سا ہمارے لیے مفید ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں فارم سے جا کے سامان لے کے آئیں. انڈے وہاں سے لے لیں گے, گوشت وہاں سے لے لیتے ہیں, پھل اور سبزیاں وہاں سے لے لیں گے. تو وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہوتا, ایک ڈبہ رکھا ہوتا ہے جس میں پیسے ڈالنے ہوتے ہیں اور چیز کی قیمت لکھی ہوتی ہے, اور آپ تول سکتے ہیں کہ اگر آپ نے مان لیجیے 2 کلو ایک پھل لیا تو اس کے جو پیسے تھے آپ نے اس ڈبے میں ڈال دیے. تو یا تو اتنا آنیسٹ سماج ہو کہ جہاں آپ جہاں سے جو چاہے لے لیں اور اس کی رقم وہاں رکھ دیں. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر عوام کو یا جن لوگوں کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے, ان کے لیے کھانے کی ذمہ داری سرکار نے لی ہے, حکومت نے لی ہے, حاکم وقت نے لی ہے, اس سماج نے لی ہے, تو وہ وہاں پہ چیزوں کو رکھ دیں گے کہ جس کو ضرورت ہو اس کو لے دو. جس کی مثال آج کل ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ کچھ شہروں میں اس طرح کے سلسلے شروع ہوئے ہیں کہ وہاں پہ کھانے کی اشیاء رکھ دی جاتی ہیں کہ بھائی جس کو ضرورت ہو لے جائے. یہ میں نے خود یہ بھی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. مثال طور پہ بہت سے کھانے کی اشیاء کچھ لوگ فریج رکھتے ہیں پبلک پلیسز پہ اور اس پہ لکھتے ہیں کہ, اور اس میں لوگ اپنے گھروں سے جو ان کا سرپلس ہوتا ہے, فاضل چیز ہوتی ہے, اس کو لا کے اس میں رکھ دیتے ہیں, جس کو ضرورت ہوتی ہے لے کے جاتے ہیں. اس طرح کے مختلف طریقے ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں صرف اس لیے کہ بھائی جس کے پاس کھانے کو نہیں اسے کھانا پہنچ جائے. تو اس طرح کے کوئی نظام غالباً وہاں پہ بھی ہوگا, لیکن وہاں بنیادی چیز اللہ کا یہ حکم تھا کہ تم سر نیچا کر کے معافی مانگتے ہو جاؤ, تاکہ جو جیسا آگے کہا کہ ہم تمہاری غلطی کو معاف کر دیں گے, اور احسان کرنے والوں کو ان کا اجر جو ہے وہ جلدی بڑھا کر دیں گے. تو ایک یہ موٹیویشن ہے اس آیت میں کہ اگر آپ احسان کا رویہ اختیار کریں گے تو اجر تو آپ کو ملے گا, وہ جلدی ملے گا اور اچھا ملے گا. چلے آگے. آیت نمبر 59. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ظالموں نے بات ہی بدل دی تو ظالموں پر ان کے فسق, اللہ کے حدود سے نکلنا کی وجہ سے ہم نے آسمانی عذاب بھیج دیا. اس آیت میں بات ماننے اور نہ ماننے کی صورت, دونوں صورتوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے. پچھلی آیت میں بات ماننے کی صورت میں کیا ملے گا اس کا ذکر تھا, اور اس آیت میں ہے کہ بات نہ ماننے کی صورت میں کیا ہوا. جب ان کو ایک خاص بات کہنے اور ایک خاص انداز سے عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا, اندر داخل ہونے کی بات کہی گئی تھی, ان لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی, جیسا کہا گیا تھا ویسا نہیں کیا, تو اس کی سزا کے طور پہ ان کے ساتھ میں کیا ہوا کہ آسمان سے عذاب نازل ہوا. اس میں ہمارے لیے سیکھ یہ ہے کہ اگر ہم نے بھی اللہ کے جو احکام ہیں قرآن میں جو مذکور ہیں ان پہ عمل نہیں کیا اور ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو فری کر لیا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پکڑ ہو جائے. تو یہ ایک مختصر سا لیکن بہت ہی جامع اور اہم پیغام ہے اس آیت میں عمل کے لیے جو ہم سب کے لیے ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو جب انہوں نے اس بات کو بدل دیا تو پھر ان کو وہاں ظالم ٹھہرایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا, ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے, ہر طرح کا فضل عطا کیا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے میں سرکشی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, آدمی منمانی کرنے لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. تو اس کیفیت سے غالباً 2-4 ان لوگوں نے اس بات ہی کو بالکل بدل دیا اور ایک کھلی سرکشی یا بغاوت کری. اور جو اللہ نے حدود دی تھی, کیونکہ یہ جو فسق کا لفظ آیا ہے جس کا وہ کرنے والا فاسق کہلاتا ہے, فسقن جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو حدود اللہ نے مقرر, یعنی جو ایک دائرہ ہے اس سے باہر نکل جانا. جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں اس سے نکل جانے والے کو, کیونکہ اسلام ایک ایسا نظام ہے جو ہمیں کچھ حدود دیتا ہے کہ ان حدود سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. کھانے کے معاملے میں دیکھ لیجئے کہ طیب کو پریفر کیا گیا ہے
لیکن دائرہ حلال کا ہے کہ اس سے باہر نکل گئے آپ نے غیر حلال چیزیں کھا لی، تب آپ دائرہ توڑ کے چلے، آپ غیر طیب کھا رہے ہیں وہ بھی حکم عدولی کر رہے ہیں، لیکن کم از کم دائرے میں اس معنی میں ہے کہ رزق حلال ہے، حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے، اور اس پہ اور تمام پہلو ہیں جو حلال رزق میں ہونے چاہیے. اس کو آئندہ کسی موقع پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جب کوئی ریلیونٹ آیت آئے گی اس کی. تو حدود جو لوگ توڑ جاتے ہیں ان پہ پھر یہ کیفیت ہے جو اللہ نے کہا کہ ان پہ آسمانی عذاب بھیج دیا، کیونکہ مسلسل ان پہ اللہ کی رحمتیں رہی ہیں، ان کا فضل رہا ہے. وہ ایک چنندہ اس وقت کی، اپنے وقت کی ایک چنندہ قوم تھی، لیکن جب انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی اور حدود ہی توڑ دی، کیونکہ اس پورے نظام کو، اس بستی کے اس پورے نظام کو جس کا سیٹ اپ اللہ نے ان کے لیے ایک نعمت کے طور پر انہیں دیا تھا، کہ جہاں ان کو یہ آسانی تھی کہ ایک تو انہیں رہنے کی جگہ ملتی تھی اور دوسرے رزق کی فراوانی تھی. رزق کے جو ذرائع تھے وہ کھلے ہوئے تھے، اوپن تھے، کہ آپ جہاں سے جو ہی چاہے کھا سکتے ہیں. تو جو بھی نظام رہا ہو، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایکسیسیبلٹی تھی، جس کو ہم آج کے زمانے میں کہتے ہیں، کہ ہر ایک کے پہنچ میں تھا اس کا رزق، وہ جو چاہتا تھا کھا سکتا تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے جب اس طرح کی حرکت کی، اور جبکہ احسان کا انسینٹیو بھی انہیں دے دیا گیا تھا کہ اگر آپ احسان کی روش پہ چلیں گے تو آپ کو مزید اجر ملے گا اور جلدی ملے گا، اس کے بعد بھی جب انہوں نے بغاوت کری اور بے انتہا ظلم کے درجے کو اس حد تک پہنچے کہ حدود توڑ دی اللہ کی، تو پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا. تو یقیناً یہ ہمارے لیے یہ ہدایت ہے کہ اللہ کی حدود کو ہمیں کبھی نہیں توڑنا چاہیے، اور اللہ کی حدود کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم پیرامیٹر سے ہمیں نہ پتا ہو تو ہمیں کیا پتہ لگے گا کہ ہم سے کیا کہا گیا. اور ایسے میں پھر ہمارے یہاں سرکشی کا اینگل یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن نہیں سمجھا، اللہ کے احکامات پہ نہیں چل رہا ہے. کوئی بات نہیں، ہم جن ارکان کو اسلام کے نام پہ آج جانتے ہیں ہم انہیں تو ادا کرتے ہیں. یہ ایک طرح کی یعنی خوش فہمی کہہ لیجیے یا جو بھی کہہ لیجیے، لیکن یہ کیفیت کچھ اسی طرح کی ہے جو سم ہاؤ ہمیں بہت سے معاملات میں بنی اسرائیل جیسا بناتی ہے. ان کے حالات سے مواصلت ہمیں دکھتی ہے کہ کچھ ایسی ہی کیفیتیں اکثریت کے یہاں جوار ہیں. چلیں آگے چلتے. آیت نمبر 60 وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنے ڈنڈے سے پتھر کو مارو تو اس میں 12 چشمے بہہ پڑے. سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ جان لی. تم لوگ اللہ کے دیے رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اس آیت میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. پہلی چیز سبب. اگر ہم شروع سے حضرت آدم کے اس دنیا میں آنے کی بات پہ غور کریں، آدم سے غلطی ہوئی، دنیا میں بھیجے گئے، پھر یہاں وہ عمل صالح کریں گے، اس کے نتیجے میں آدم اور ان کی ذریت کو دوبارہ سے جنت نصیب ہوگی. یہاں پہ کہا گیا ہے اس آیت میں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کی خاطر اللہ سے پانی طلب کیا. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کر دیتا یا نہریں جاری کر دیتا، کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کے ہاتھ میں اور اس کے بس میں سب کچھ تھا. لیکن اللہ نے کہا کہ اپنے عصا کا استعمال کرو، اور اس استعمال کے نتیجے میں اس نے پانی کو وہاں پہ وجود بخشا. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دنیا دارالاسباب ہے اور اسباب کو مکمل طریقے سے نکار نہیں سکتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے جو اس آیت میں واضح ہوتی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کلو وشربو ولا تعثوا فی الارض مفسدین. کھاؤ پیو، جو کچھ اویلیبل ہے اس کو انجوائے کرو، جو بھی تمہارے سامنے چیزیں موجود ہیں اس سے لطف اٹھاؤ، کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد مت مچانا. کھانے پینے سے متعلق فساد کی جب بات آتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں اس طریقے سے ہوتی ہیں. جب فراوانی ہوتی ہے تو ہم بہت دوسروں کو بھول جاتے ہیں، اپنے کو بھول جاتے ہیں اور چیزوں کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرف اشارہ ہے کہ مس یوز نہیں کرنا ہے، زمین میں فساد نہیں پھیلانا ہے اور سکون سے رہنا ہے اور اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے. دیکھیے یہاں جو ضربہ کا لفظ استعمال ہوا ہے،
ضربہ کے لفظ کے بہت سے معنی ہیں. یہاں پہ سیاق و سباق کے اعتبار سے دو معنی دکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے بلا شبہ کہ یہاں یعنی پیغمبر وقت سے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ تم کرو گے تو نتیجہ پاؤ گے، اور پتھر پہ عصا مارو، ڈنڈا مارو تو اس میں سے پانی نکل آئے گا. تو یہ چیز اپنی جگہ مستحکم ہے. اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے ضربہ کے لفظ کا، کیونکہ ضربہ جو ہے وہ چلنا اور جانے کے معنی میں بھی آتا ہے. عصا لاٹھی کو بھی کہتے ہیں اور عصا جماعت کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ تم اپنی جماعت کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ اس پتھری علاقے میں جاؤ اور وہاں اپنا ڈنڈا مارو تو وہاں پانی مل جائے گا، یا سیدھے جو پتھر موجود ہوں ان پہ ڈنڈا مارو تو پانی مل جائے گا، کیونکہ پانی وہاں موجود ہے. مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. واٹر ٹیبل ہائی ہے اور عموماً ایسا ہوتا ہے کیونکہ جن علاقوں میں بارشیں بہت ہوتی ہیں، اور جیسا پچھلے ہم نے آیت پہ دیکھا تھا کہ جب بادلوں کا سایہ تھا اور بارشیں ہو رہی ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پانی کی سطح بہت اوپر ہوگی، اور وہ جسے کہتے ہیں نا لٹرلی اس بس بھی گشنگ آؤٹ. ایک منٹ کے نہیں، بس انگلی لگائی اور پانی بہ جائے. تو وہاں پتھروں کو مارا گیا. اس میں سے چونکہ پانی باہر موقع کی تلاش میں تھا کہ اوپر سے پتھر مٹی ہٹے تو ہم باہر نکلے، تو اتنی فراوانی سے نکلا. اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے، اور وہ 12 اولادی جو حضرت یعقوب کی تھی الگ الگ اپنے گروپس کے ساتھ، انہوں نے اپنے اپنے ٹھکانے پا لیے، اپنے اپنے چشمے پا لیے، اس پانی کو استعمال کرنے لگے. لیکن یہاں اس کنٹیکس میں بھی ضرور یہ ہے کہ پانی اتنی فراوانی سے موجود ہونے کے بعد بھی جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ، تو فساد میں ویسٹیج بھی ایک بہت اہم اینگل ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ چیزوں کو ضائع کرتے ہیں، ماڈیسٹلی جوڈیشیسلی اس کو یوز نہیں کرتے اور احتیاط کا استعمال نہیں کرتے، تو وہ بھی فساد پھیلانا ہے، کیونکہ وہ وسائل کو ضائع کرنا ہوتا ہے. کیونکہ قدرتی وسائل جب ہیں تو آپ کو جتنا چاہیے اتنا لے کے باقی چھوڑ دیجیے اوروں کے لیے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ایک اور حکم جو سب کے لیے، ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ زمین میں فساد نہیں پھیلانا. اب فساد جو لفظ ہے فے سین دال کا، اس میں ہر طرح کی انیکوالٹی، امبیلنس، کرپشن، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو جب بھی کسی چیز کا آپ توازن بگاڑ دیتے ہیں، ہمواریے ختم کر کے نہ ہمواریے پیدا، یعنی انیکوالٹیز پیدا کر دیتے ہیں، تو یہ سب فساد میں آتا ہے. کیونکہ فساد جو ہے وہ بیلنس کو کھونا ہے. جب بھی آپ توازن کھو دیتے ہیں، اور اس کو اگر ہم روز، کیونکہ اردو میں عام طور سے فساد کو جھگڑے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہی دیکھ لیجئے کہ اگر آپ اپنے جذبات کا بیلنس کھو دیتے ہیں، غصے میں آ کے بد زبانی کرنے لگتے ہیں، تو وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی توازن کے کھونے کی بات ہے. یہ چیز نیچر میں بھی ملتی ہے کہ جو چیزیں، مثال طور پہ جو ہوا ہے ہمارے اوپر، اس میں جتنی گیسز ہیں ان کے بیچ میں ایک بیلنس ہے. اور قرآن میں 12 اس چیز کو کہا گیا. اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، بلکہ فساد کے اوپر اور انوائرمنٹ کے قانون قرآن سے رشتے کے اوپر میرے کئی لیکچرز یوٹیوب پہ ہیں. جو لوگ اس کو مزید دیکھنا چاہیں، انگلش میں بھی ہیں اردو میں بھی، وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو گیسز کا بیلنس ہے ہم نے سے بگاڑا ہے اپنی انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. یعنی جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے ہماری آٹو موبائل سے، انڈسٹریز کی وجہ سے. اور ایک بہت بڑا فیکٹر جس کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا وہ ہے جنگیں. جو وار زونز ہوتے ہیں جو دنیا کے بڑے حصے میں آج بھی پھیلے ہوئے ہیں، وہاں جب بھی ایکسپلوژنس ہوتے ہیں تو وہ برننگ ہی ہوتی ہے، اور اس میں آکسیجن کنزیوم ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے ٹنس کے حساب سے. کیونکہ جتنے دھماکے ہو رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی بندوق سے ہو یا بڑے بموں کا ہو، کارپیٹ بامبنگ کی جائے، اس میں آکسیجن کروڑہ ٹن کھپ جاتی ہے، اور کروڑہ ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسرے جو ہارمفل گیسز ہیں، سلفر کے، نائٹروجن کے آکسائڈس وغیرہ، وہ سب ہوا میں مل جاتی ہے. تو اس سے جو توازن ہے، صحت مند توازن جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. قرآن میں ایک جگہ بڑی واضح یہ بات کہی گئی ہے کہ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. جب نے زمین کی اپنے اصلاح کر دی ہے، کیونکہ دیکھیے ایک استاد کے طور پہ میں نے اوریجن آف لائف برسوں پڑھایا اسٹوڈنٹ کو، اور خود بھی پڑھا ہے. تو زمین پہ جب زندگی کی ابتدا ہوئی تھی تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو تیار کیا ہے. یہاں پانی صاف کیا گیا، پانی جاری کیا گیا،
ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि पहले ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ, जब जमीन वजूद में आई ऑक्सीजन वजूद में आई, सब लाइफ सपोर्ट सिस्टम वजूद में आए, और पूरी चीजें तैयार करने के बाद अल्लाह ताला ने यह जिंदगी पैदा करी। इसीलिए जैसे सूरह रहमान में है कि वल-अर्द वज़ालिल अनाम, अल्लाह ताला ने जमीन को हर जानदार के रहने के लिए तैयार किया है। तो अब ऐसी जमीन पे आप अगर फसाद फैलाते हैं तो ये सिर्फ आप अपने आप को नहीं, इंसानों को नहीं, बल्कि जितने जानदार इस पर रहते हैं उन सबको नुकसान पहुंचाते हैं, और एक इज्तिमाई कत्ल आप कर रहे हैं, और ये इतना बड़ा गुनाह है जिसका अंदाजा अगर लोग कर लें तो मैं समझता हूँ। और जितने कुरान में वजाहतें, देखिए आज सबसे बड़ा सबूत ये है कि मुसलमान अगर कुरान से जुड़े होते, कुरान को समझते, उसके हर हुक्म को इबादत समझते, तो आज एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में सबसे आगे मुसलमान होते, दामे दर में सुखन है, पैसा भी लगाते, क्योंकि जमीन के फसाद को देखिए, फसाद के ताल्लुक से कुरान दो ग्रुप बताता है, मुफ्सिदीन और मुस्लिहीन। मुफ्सिदीन फसाद फैलाते हैं, मुस्लिहीन उसको ठीक करते हैं। और मुस्लिहीन वही चीज है, जब आप हमले सवाले करते हैं तो आप कौम मुस्लिहीन बनते हैं, आप मुस्लिह बनते हैं, मुस्लिह कौम बनते हैं, मुस्लिह समाज बनते हैं। और अमले सवाले का जिक्र हमने बारहा किया है कि ईमान के साथ जुड़ के आता, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अमले सवाले, क्योंकि देखिए ईमान एक फेथ और यकीन है, अमले सवाले उसका इजहार है। तो अमले सवाले क्या है? किसी भी खराबी को दुरुस्त करना। फसाद क्या है? खराबी पैदा करना। तो मुफ्सिदीन खराबी पैदा करते हैं, मुस्लिहीन उसको दुरुस्त करते हैं। तो मुस्लिमीन कौम मुस्लिहीन होना चाहिए, दे शुड बी द करेक्टर्स ऑफ ऑल रॉन्ग्स डन। और उसमें समाजी इनइक्वालिटीज भी शामिल है, क्योंकि कहीं पे भी जब बैलेंस बिगड़ता है, मिसाल तौर पर समाज में जब डिस्पैरिटीज बढ़ती है, गरीबी की, अमीरी की, जालिम की, मजलूम की, हर तरह की इनइक्वालिटीज जब है, और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे बैलेंसेस बिगड़ते हैं, जहाँ पॉल्यूशन फैलता है, जहाँ करप्शन फैलता है एनवायरनमेंट में या समाज में, उसको ठीक करने के लिए मुसलमान को खड़ा होना चाहिए। और उसके लिए जो फलसफा कुरान देता है वो तकरीर का नहीं देता, वो अमल का देता है। इसलिए अमले सवाल है कि कहीं पे कूड़ा लोग डाल रहे हैं, कूड़ा पड़ा रहा है, तो आप उन्हें समझाइए, वो नहीं मानते तो आप लोगों को अपने साथ लीजिए, और कोई नहीं आता तो आप अकेले उस कूड़े को वहाँ हटाइए। अगर आपके पास माल है तो आप किसी को पैसे दे के उस कूड़े को वहाँ से उठवाइए। ये बात बड़ी एब्सर्ड सी लगेगी आमतौर से लोग सुने कि लीजिए साहब, कूड़ा दूसरे लोग डाल रहे हैं, उठवाऊं मैं। हाँ, अगर आप अमले सवाले करते हैं और अपने आप को मुस्लिहीन में रखना चाहते हैं तो आपको कूड़े की सफाई करनी होगी। हर जगह जहाँ जिस तरह का फसाद और इम्बैलेंस है उसको दुरुस्त करना कौम मुस्लिहीन की जिम्मेदारी है। तो यहाँ ये बहुत वाज़ेह हुक्म है जिसको बार बार कुरान में कहा गया। ये सिर्फ बनी इस्राइल के लिए हुक्म नहीं था, कुरान में जो हुक्म है वो पूरी इंसानियत के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। कि जो भी उस किताब को पढ़े और समझे कि एक अच्छा मॉड्यूल है, अच्छा तरीका है एक अच्छी जिंदगी गुजारने का, एक अच्छी सोसाइटी, अच्छा समाज बनाने का, तो उसको उस पर अमल करना चाहिए। तो ये हम पे भी लागू होता है कि हम किसी भी तरह जमीन में फसाद ना फैलाएं। एक आम फसाद, क्योंकि मैं मुस्लिम बस्ती में रहता हूँ दिल्ली में, हमारी बस्तियों में आम फसाद जो एक है वो कूड़े का फसाद है। आप देखिए हमारे इलाके के बाजार और मार्केटें गंदी हैं, क्योंकि हर दुकानदार अपना कूड़ा सड़क पे डालता है, और उनसे कहो तो कहते हैं साहब वो जमादार आता है ना कूड़े सफाई वाला, वो उसे उठा के जाएगा, वो ले जाएगा, लेकिन रात को 12 बजे। दिन भर जो लोग उस पे चल रहे हैं, उस सड़क पे, कोई उस प्लास्टिक से फिसल के गिर रहा है, कोई जानवर उस प्लास्टिक को खा के चोक होके मर रहा है, ये किसके हिसाब में जा रहा है? हम गाफिल हैं इस चीज से। घरों के कूड़े लोग थैलियों में बांधेंगे, अपनी खिड़की से बाहर फेंक देंगे, रात को फेंक देंगे, खाली प्लॉट में फेंक देंगे, अपने घर का गंदा पानी बाहर सड़क पे बहा देंगे। यानी एक तस्वुर ये है कि घर की गंदगी को बाहर फेंक दें। ये तस्वुर नहीं है कि उसको ढंग से एक कूड़ेदान में डालो और पैक करके या तो कूड़े वाले को दे दो, या कहीं पे जहाँ कूड़ा डलता है वहां डाल दो जाके। ये इस्लाह का काम है, ये अमले सवाले है, और आप कूड़े फेंक रहे हैं तो आप फसाद फैला रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने पिछली अभी भी कहा कि ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं थोड़ा थोड़ा इकट्ठे होकर। रोज हम कूड़ा फेंक रहे हैं तो अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, एक गुनाह कर रहे हैं, एक बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, और ये हमारे आमाल में लिखा जा रहा है। तो हमें इस चीज़ की तरफ ख्याल रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से यहाँ हम रुकते हैं आज के सेशन में। इंशाल्लाह अगले सेशन में इससे आगे बात लेके चलेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।